اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى آسمانوں کی اور رات کو آنے والے کی قسم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ وہ رات میں آنے والا کیا ہے؟ وہ ایک روشن اور چمکدار ستارہ ہے، ہر جان کے اوپر اس کا محافظ متعین ہے۔ چنانچہ انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے کہ وہ کس چیز سے، وہ کیسے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ پیدا کیا گیا ہے اچھلتے ہوئے پانی سے جو پسلیوں اور پیٹھ کے درمیان سے نکلتا ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر، پھر وہ اللہ اس کو لوٹانے پر بھی قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، جس دن سارے بھید جانچ لیے جائیں گے اس دن اس کی طرف سے کوئی طاقتور شخص اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور لوٹ کر آنے والے آسمان کی قسم اور دراڑوں والی زمین کی قسم کہ بے شک یہی ایک واضح بات ہے اور یہ مذاق نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، وہ لوگ چالے چل رہے ہیں اور میں ان کے ساتھ تدبیر کر رہا ہوں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو تھوڑے دن کی مہلت دے دیجئے۔ یہ سورہ طارق ہے اور اس کے بعد کی سورہ سورہ اعلیٰ، یہ دونوں سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے پہلے سارے مضامین اس کے بھی آ چکے ہیں، کچھ نئی باتیں اس کے اندر ایک دو آیات کے اندر ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے قسم کھائی آسمانوں کی اور ایک ستارے کی جو روشن اور چمکدار ستارہ ہے، رات کے خاص وقت میں آنے والے ستارے کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی اور فرمایا آسمانوں کی قسم اور رات میں آنے والے کی قسم۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ رات میں آنے والا کیا ہے؟ وہ ایک روشن ستارہ ہے، یعنی کسی چیز کی اہمیت کو بتانے کے لیے وہ کتنی زیادہ اہم ہے تو پہلے سوالیہ انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ تو فلاں میں فلاں جگہ جاؤں گا تو پتہ ہے وہ جگہ کیسی ہے، حالانکہ سامنے والے انسان کو پتہ رہتا ہے اس جگہ کے بارے میں، لیکن اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے سوالیہ انداز میں وہ بتایا جاتا ہے کیا تمہیں پتہ ہے کہ وہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ وہ ایک روشن ستارہ ہے۔ ان ستاروں کی اور آسمان کی قسم کھانے کے بعد فرمایا ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر شخص کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک محافظ یا محافظ اور نگراں متعین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اور قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمایا کہ جو انسان ہے، انسان کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کرنے کے لیے فرشتے متعین رکھے ہیں۔ جیسے فرشتوں کے نام آتے ہیں الگ الگ، منکر نکیر ہے، کرامن کاتبین ہے، اسی طرح جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل اسرائیل ہے، اسی طرح ان فرشتوں کا نام یعنی وہ فرشتے جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کے لیے متعین ہوتے ہیں، ان کا نام ہے حافظہ،
یعنی حفاظت کرنے والے فرشتے، یہ انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ انسان کی حفاظت کریں۔ اب یہ حفاظت کس طرح کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ طے ہے، کوئی نہ کوئی چیز متعین ہے جس کو فرشتے پابند ہیں، اور اس کے تحت وہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن تجربے کی بنیاد پر یہ بات ہے کہ عام طور پہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی حادثے کا شکار ہوتے ہوتے بچ جاتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان بولتا ہے کہ بھائی ذرا سی دیر رہ گئی، پلک جھپکنے کے برابر اگر ذرا سی دیر ہو جاتی نا تو یہ حادثہ ہو جاتا، یا ذرا سا میں آگے ہو جاتا تو یہ حادثہ ہو جاتا، ذرا سا میں پیچھے ہو جاتا تو یہ حادثہ ہو جاتا۔ فرمایا یہ ساری کے ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے حافظہ، یعنی وہ فرشتے جو انسان کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے متعین کرے ہیں، ان فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العالمین انسان کو بچاتا ہے۔ کئی سارے ایسے حالات ہوتے ہیں کہ انسان کو لگتا ہے کہ ایک سیکنڈ یا ایک لمحہ اگر آگے پیچھے ہوتا اگر تو میری جان چلی جاتی، یا ایک لمحہ ایک سیکنڈ آگے پیچھے ہوتا اگر تو میرے ساتھ یہ حادثہ ہو جاتا، لیکن اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرتا انسان کی ان فرشتوں کے ذریعے۔ اسی لیے علماء مفسرین نے ان آیات کے تحت یہ بات لکھی ہے کہ انسان صبح سے لے کے شام تک اللہ رب العالمین کی اتنی نعمتیں استعمال کرتا ہے، اتنی نعمتیں استعمال کرتا ہے کہ اگر وہ پورے زندگی سجدے کے اندر پڑا رہے تب بھی وہ اس کے لیے ناکافی ہے۔ یعنی انسان اتنی زندگی میں نعمتیں استعمال کرتا ہے۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ انسان نعمت اسی چیز کو سمجھتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ عام طور پہ مزاج بن گئے، مثال کے طور پہ انسان کے پاس چھوٹا مکان ہے، وہ نعمت اس کو سمجھے گا جو 3 منزلہ مکان کسی کے پاس ہے۔ اگر انسان کے پاس چھوٹی گاڑی ہے تو نعمت اس کو سمجھے گا کسی کے پاس بڑی گاڑی ہے۔ انسان کے پاس اگر ایک مکان ہے تو نعمت اس کو سمجھے گا کسی انسان کے پاس 4 مکان ہے۔ حالانکہ نعمت کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے جو کسی دوسرے کے پاس ہو۔ دوسرے کو دیکھ کر کے نعمت کا ادراک نہیں ہوتا، بلکہ دوسرے کو دیکھ کر تو انسان کے دل میں حرص پیدا ہوتی ہے اور کبھی کبھی جلن پیدا ہو جاتی ہے۔ بلکہ نعمت تو یہ ہے کہ جس کو انسان استعمال کر رہا ہے اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر۔ مثال کے طور پہ کہ انسان اس کے پاس گاڑی ہے، وہ اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر وہ اس کی گاڑی خراب ہو جائے تھوڑے ٹائم کے لیے، یا 1-2 دن میکینک کے پاس ڈالنا پڑے اور پیدل ہو جائے، یا وہ سائیکل پر آ جائے، تو اس کو پتا چلے گا کہ میری ٹوٹی پھوٹی 2 ویلر کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کو اس کا احساس ہوگا کہ نعمت کتنی بڑی ہے۔ اسی طرح انسان کی باڈی کے پارٹس ہیں، انسان اس کو استعمال کر رہا ہے، خوب استعمال کر رہا ہے۔ ابھی کورونا کے زمانے کے اندر ہم نے اچھی طرح دیکھا کہ یہ آکسیجن انسان کتنی آسانی کے ساتھ لینے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے بات بیان فرمائی تھی کہ اے بلال، جب بہت بھوک کے زمانے کے بعد، لمبا زمانہ گزر جانے کے بعد تھوڑا سا کھانا آیا اور تھوڑا سا کھانے پینے کی چیز جب آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کا دماغ ڈائیورٹ کرا اللہ کے حساب کی طرف، اور یہ کہا کہ بلال یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ جو ہے نا قرآن کریم اللہ یوم تسألون عن النعیم، اللہ رب العالمین سوال کرے گا تم سے نعمتوں کے سلسلے میں کہ نعمتیں کیسی اللہ نے تمہیں دی ہیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھانا، یعنی اتنا سا کھانا ہے کہ اتنے بڑے مجمع میں ہر کسی کا پیٹ نہیں بھرایا، اور اتنی بھوک کے بعد میں یہ کھانا ہم کو ملا، کیا اس کے بارے میں بھی اللہ سوال کرے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ اکرام کا مزاج بنایا تھا۔ اسی لیے بار بار ایک بات چلائی جاتی ہے، بار بار اس کی دعوت دی جاتی ہے کہ صحابہ اکرام کی زندگیوں کو سامنے رکھا جائے۔ ہر چیز کے اندر، ہر شعبے کے اندر، ہر فیلڈ کے اندر صحابہ کی زندگی سامنے رکھی جائے۔ جب صحابہ کی زندگی سامنے ہوگی تو ہمارا ہر عمل چھوٹا لگے گا، ہماری ہر قربانی ہمیں چھوٹی لگے گی، ہمیں ہماری ہر آزمائش چھوٹی لگے گی۔ لیکن اگر دنیا کے اعتبار سے، موجودہ دور کے اعتبار سے، چاہے کوئی شخص کتنا بھی بڑا ہو، وہ بڑا اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، بڑا عالم ہو سکتا ہے، بڑا فقیہ ہو سکتا ہے، بڑا مفتی ہو سکتا ہے، کہا کہ اس کی زندگی نمونہ نہیں ہے۔ ادب اس کا ہے، احترام اس کا ہے، اکرام اس کا ہے، اعزاز اس کا ہے، سب کچھ ہے، لیکن نمونہ صحابہ کی زندگی ہے۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بات بیان فرمائی کہ تم میں سے جو لوگ اتباع کرنا چاہتے ہیں، اور تم میں سے جو لوگ چاہتے ہیں کہ نقش قدم پر چل کر کامیاب ہو جائیں اگر، تو ان کو چاہیے کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اس لیے کہ وہ لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، فتنوں سے معمون ہو چکے ہیں۔ جو شخص زندہ ہے فتنے اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جو شخص زندہ ہے گناہ اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جو شخص زندہ ہے شیطان اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی انسان کو یا کسی بڑے کو کسی نے صحابی کے برابر کھڑا کر دیا، کسی بڑے کو، کسی بزرگ کو، کسی معزز شخصیت کو صحابی کے برابر کھڑا کر دیا، اللہ نہ کرو گمراہ ہوا، اگر وہ راستے سے بھٹکا
تو یہ اس کا فالوور، اس کا اتباع کرنے والا بھی راستے سے بھٹک جاتا ہے، اس لیے کہ بولے بھائی ہمارے بڑے تو ایسے تھے، لہٰذا اگر وہ غلط کر رہے ہیں ہم بھی غلط کریں گے۔ لیکن صحابہ اکرام کی وہ شخصیات ہے کہ اگر ان سے غلطی کوتاہی ہوئی، کچھ ان سے غلطیاں ہوئیں، اللہ رب العالمین سے توبہ اللہ کرا کر انہوں نے سب معاف کرا لی، اب وہ بالکل دھلے دھلائے ہو گئے۔ فرمایا ان کے اتباع کری جائے، اس لیے دعوت بھی اسی کی چلائی جائے، محنت بھی اسی کی، صحابہ اکرام کی ذات سامنے ہو، کیونکہ یہ امت مسلمہ کے لیے نمونہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دماغ ڈائیورٹ کیا، یہ نہیں کہ ہاں بلال بات تمہاری صحیح ہے کہ بہت دنوں بعد تو کھانا ملا ہے، اب یہ چھوٹی سی نہیں، فرمایا ہاں یہی نعمت ہے، اور کہا بولے کیا تمہیں ادراک نہیں اس نعمتوں کے بارے میں کہ تم جو ہے آسانی کے ساتھ بیت الخلا چلے جاتے ہو، آسانی کے ساتھ اپنی ضرورت کو پوری کر لو، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور آسانی کے ساتھ تم سانس لے رہے ہو، تمہاری سانس باہر جا رہی ہے، سانس اندر آ رہی ہے، فرمایا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ تصور کریں جس شخص کو سانس میں تکلیف ہو، یا تصور کریں اس شخص کو جس کا پیٹ کا ہاضمہ خراب ہو، جس کو تکلیف ہو بیت الخلا کرنے میں، یا جس کو تکلیف ہو سانس لینے کے اندر، وہ کتنے آرٹیفیشل چیزیں استعمال کرتا ہے کسی طرح میں آسانی کے ساتھ قضاء حاجت کر لوں اور آسانی کے ساتھ سانس لے لوں۔ وہ سانس جو فری میں ہمیں مل رہی ہے، بڑی آسانی کے ساتھ ہمیں مل رہی ہے، وہ اللہ نے دور دکھایا، اللہ کبھی وہ دور کسی کو نہ دکھائے، وہ دور اللہ نے دکھایا ہے کہ ذرا سی آکسیجن کے لیے انسان پریشان ہوتا رہا ہے، بھٹکتا رہا ہے، گھنٹوں جو ہے انسان پریشان ہوتا رہا ہے، تب جا کر تھوڑی سی آکسیجن اس کو ملی ہے، کئی گھنٹے لائن میں لگنے کے بعد تھوڑی آکسیجن اس کو ملی ہے، اور اس کا بھی اتنا اکال پڑ رہا تھا کہ لوگوں کے جانے تک چلی گئی ہیں آکسیجن نہیں ملنے کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین نے نظام بنا رکھا ہے قدرتی کہ اتنی آسانی کے ساتھ انسان سانس لے رہا ہے، اتنی آسانی کے ساتھ اس کے آ رہی ہے اور جا رہی ہے، تو کہا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں۔ تو نعمتوں کا ادراک اور نعمتوں کا احساس کہیں دوسرے کو دیکھ کر کبھی نہیں ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کسی دوسرے کے پاس کوئی چیز ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے تو شکایت پیدا ہوگی، شکر پیدا نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے پاس جو چیز ہے اس کو ہم دیکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ پروردگار تو نے ہمیں بڑی عظیم الشان نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ سب سے پہلے تو انسان زبان سے شکر ادا کرے۔ زبان سے بولنے کے معاملے میں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سب سے پہلے کہنے والا مخاطب ہے کہ ہم بخیل ہو چکے ہیں، ہم کنجوس ہو چکے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے میں۔ اللہ کا شکر اتنا ادا کرا جائے کہ ہماری زبانیں خشک ہو جائیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، الحمدللہ اللہ کا شکر، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ تیرا کروڑوں بار شکر ہے، کوئی سی نعمت ملے اتنا اللہ کا شکر ادا کریں، اتنا اللہ کا شکر ادا کریں کہ سننے والے کو بھی لگے کہ واقعی اللہ ہی کی طرف سے یہ چیز ملی ہے، ورنہ انسان کے بس کی کوئی بات نہیں۔ انسان صرف زمین میں دانہ ڈال سکتا ہے، دانہ کہاں گیا انسان کو نہیں پتا، وہ دانہ سڑ گیا، گل گیا، ختم ہو گیا، اسی دانے سے پروردگار نے کھیتی کو اگایا، اسی دانے سے اللہ رب العالمین نے غلے کو اگایا، اسی دانے سے اللہ رب العالمین نے کھیت کو آباد کرا، اور اسی دانے کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس کو رزق فراہم کیا۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ تو سب سے پہلے زبان سے خوب شکر ادا کرے۔ دنیا کے اندر انسان ہر چیز کے بارے میں بول رہا ہے، ایک سڑا سا مکان انسان اگر بنا لیتا ہے نا تو 1 سال تک اس کا بخان کرتا ہے کہ فلاں انجینئر صاحب تھے انہوں نے نقشہ بنایا، فلاں ٹھیکیدار صاحب سے ان سے میں نے کام کروایا، فلاں پلمبر تھے ان سے میں نے کام کروایا، فلاں الیکٹریشین تھے ان سے میں نے کام کروایا، فلاں جو ہے ڈیزائن کرنے والے تھے اس کا پوری ڈیزائن فرنیچر وغیرہ جو کارپینٹر تھے ان سے میں نے کروایا۔ بخان کرتا رہتا ہے انسان 1 سال تک۔ جب مکان دیکھنے کے لیے کوئی آئے گا وہ مکان کی تعریف کرنے لگ جائے گا، حالانکہ مکان اصل نہیں ہے، کائنات اصل ہے، اس کے بنانے والے کی تعریف اصل اس کے بنانے والے کی تعریف ہے کہ پروردگار نے اتنی بڑی کائنات بنائی اور اللہ نے ایسی نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں۔ تو سب سے پہلے تو انسان زبان سے شکر ادا کرے اور خوب ادا کرے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے نعمت ہم کو دی، اور دوسرا اس کے بعد اس شکرانے کے طور پر اللہ رب العالمین کی رضا والے کام کرے کہ اللہ تو نے ہمیں صحت عطا فرمائی ہے، یہ تندرستی میری گناہ کے کاموں میں نہیں لگے گی انشاءاللہ، تو نے مجھے ہاتھ عطا فرمایا ہے، تو نے مجھے پاؤں عطا فرمایا ہے، دل و دماغ عطا فرمایا ہے، آنکھیں، کان، ناک، جسم کے اعضاء عطا فرمائے ہیں، پروردگار تیری امانت ہے، تیری رضا والے کاموں میں لگاؤں گا، تیری نافرمانی والے کاموں میں نہیں لگاؤں گا۔ اور تیسری چیز، اگر ان کاموں سے ان نعمتوں کے ذریعے انسان نعوذ باللہ اللہ کا باغی ہو رہا ہے یا ان نعمتوں کے ذریعے اللہ کا نافرمان ہو رہا ہے تو اس کا جائزہ لے کہ یہ میرے اندر کمی ہے، ان نعمتوں کے ذریعے تو مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے لیکن میں اللہ کا باغی ہو رہا ہوں، تو اس سے وہ انسان دور ہو جائے۔ تو 3 چیزیں بنیادی ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی۔ پہلی، زبان سے اللہ کا خوب شکر ادا کرا جائے، اسی لیے نعمتوں کے بعد جو ہم دعائیں مانگتے ہیں اکثر دعاؤں کے اندر الحمدللہ شروع میں آتا ہے۔ الحمدللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں،
ایک نعمت کے استعمال کرنے کا ہم نے الحمدللہ سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا، بیت الخلاء سے باہر نکلنے کے بعد کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، دسترخوان اٹھانے کے بعد کی دعا، اسی طرح پانی پینے کے بعد کی دعا، بہت ساری دعاؤں کے اندر بعد میں وہ دعا الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں. یہ تمام تعریف اللہ کے لیے اتنی بڑی نعمت پروردگار نے ہمیں عطا فرمائی. تو پہلی چیز زبان سے شکر ہو، دوسرا اس کے مطابق عمل ہو، اور نمبر 3 اس سے کوئی غلط کام نہ کیا جائے، اس نعمت کو اللہ کی فرمانبرداری کے اندر استعمال کیا جائے. تو فرمایا کہ ہر انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے حفاظت کرنے والے متعین کر رکھے ہیں. پھر انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے کہ وہ کیسے پیدا کیا گیا ہے. خلق، یہ انسان کے غور و فکر کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کئی بار ابھارا ہے قرآن کریم میں، کئی موقعوں پر. وہ اسی لیے ابھارا ہے کہ انسان اپنے آپ کو سب کچھ نہ سمجھ لے، یہ نہ سمجھ لے میں ہی سب کچھ ہوں، میرے کرنے سے ہوتا ہے، میں نے یہ کام کرا، میں نے یہ کام کرا. اسی لیے عام طور پہ ہمارے روزمرہ کے جملوں کے اندر ہم کئی بار اللہ کو نعوذ باللہ بیچ میں نہیں لائے بغیر ہم کہہ دیتے ہیں بھائی یہ مکان میں نے بنوایا، یا یہ تجارت میں نے کری ہے، یا یہ میں نے اتنے روپے کما لیے. ان ساری چیزوں کا نا اللہ کو ضرور شامل کرے گا. الحمدللہ اللہ نے مکان بنوا دیا، اللہ نے اتنی تجارت میں مجھے کامیابی عطا فرمائی، اللہ نے یہ گاڑی مجھے دلوا دی، اللہ نے یہ چیز مجھے دلوا دی. اللہ کو ضرور شامل حال کریں تاکہ انسان کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو اور نافرمانی سے بچے. تو غور کا کیسے پیدا کیا؟ خلق من ماء دافق، اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے انسان، جو پیٹھ اور پسلیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. انہ علی رجعہ لقادر، پھر وہ اس کو لوٹانے پر بھی قادر ہے. یعنی یہ نہیں کہ صرف اللہ نے پیدا کر دیا بات ختم، مر کر انسان مٹی ہو جائے گا بات ختم، نہیں، بلکہ اللہ اس کو لوٹائے گا اور اللہ کے سامنے انسان کو جواب دینا ہے. یوم تبلی السرائر، اس دن جو ہے سارے اعمال، سارے بھید جانچ لیے جائیں گے، پرکھ لیے جائیں گے، اور اللہ کے مقابلے میں کسی انسان کی کوئی مدد کرنے والا اور کوئی اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. والسماء ذات الرجع، اب فرما لوٹ کر آنے والے آسمانوں کی قسم اور دراڑوں والی زمین کی قسم. دراڑوں والی زمین ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے ایسی زمین جہاں بھوکمپ آ گیا ہو، یا ایسی زمین جہاں زلزلہ ہو، زمین میں بڑی بڑی دراڑیں اور بڑے بڑے شگاف ہو جاتے ہیں. ایک مطلب تو یہ مراد ہو سکتا ہے مفسرین نے لیا ہے، اور ایک زیادہ بہتر مطلب یہ ہے کہ زمین جب اگتی، زمین جو اللہ رب العالمین اس کو پھاڑ کر غلہ انسان کو نکالتا ہے اور غلہ اس کو دیتا ہے جس کے ذریعے انسان اپنی زندگی گزارتا ہے، اپنی ضروریات کو پوری کرتا ہے، وہ یہاں پر مراد ہے کہ اللہ رب العالمین نے گویا کہ اس کی قسم کھا کر انسان کو متنبع کیا اس بات کے اوپر کہ یہ ساری چیزیں جو بیان کری جا رہی یہ بات تو ہوں گی. وہ کیا ہے کہ انہ لقول فصل، یہ بات جو کہی جا رہی بالکل واضح بات ہے، فیصلہ کن بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہوگا. ایک قیامت کا دن آئے گا جس دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اچھے اور برے کا انسان کو جواب دینا ہے. وما ہوا بالہزل، اور یہ مذاق نہیں ہے. دیکھیں یہاں پر ایک بات ہے کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ دوزخ کا تعلق سے کئی بار بات آتی ہے کہ دوزخ کیا چیز ہے. اگر کسی انسان کو یہ کہا جائے کہ بھئی یہ آگ جل رہی ہے، اگر تم نے کام کرا نا تو تمہیں اس آگ میں ڈال دیا جائے گا. کوئی بھی کسی انسان کو یہ بات کہے کہ جو آگ جل رہی ہے اگر تم نے کام کرا تو تمہیں اس آگ میں ڈال دیا جائے گا، تو وہ انسان کام نہیں کرے گا. اس لیے نہیں کرے گا کہ وہ آگ اس کو نظر آ رہی ہے اور اس آگ کے اوپر اس کو یقین ہے کہ اگر میں نے کام کرا تو مجھ کو، اور جو کہہ رہا ہے نا اس کی طاقت کے اوپر بھی اس کو بھروسہ ہے کہ میں تو کمزور ہوں، یا کہنے والے 10 لوگ ایک ساتھ کہہ رہے ہیں، ایک اکیلا انسان کھڑا ہوا ہے، اگر تو نے کام کرا ہم اٹھا کر تو آگ میں پھینک دیں گے، تو وہ کام کبھی نہیں کرے گا. اس کی جان یوں نکل جائے آگ کی طرف نہیں جائے گا، اس لیے کہ اس کو یقین ہے کہ جس چیز کی طرف ڈالا جا رہا ہے وہ چیز نظر آ رہی ہے، اور ڈالنے والے جو کہہ رہے ہیں ان کی بات میرے سمجھ میں آ رہی ہے، اور ڈالنے والوں کی طاقت کا مجھے احساس ہے کہ طاقتور مجھے اٹھا کے ڈال سکتے ہیں، تو کبھی بھی انسان آگ کی طرف نہیں جائے گا. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہو گیا، سب سے پہلے کہنے والا مخاطب ہے کہ اللہ رب العالمین نے آگ سے اتنا ڈرایا ہے، اتنا ڈرایا ہے آگ سے، اللہ نے اتنا ڈرایا ہے کہ اتنا کسی چیز سے نہیں ڈرایا. قرآن میں اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اور ایسی آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. یعنی انسان کو جو ڈالا، انسان تو جاندار ہے نا، اس کا خون اور اس کا گوشت ساری جلے گی، لیکن پتھر یعنی جو دیکھنے میں، حالانکہ سائنٹیفک طور پہ تحقیق کے بعد ہے کہ پتھر میں بھی جان ہوتی ہے واللہ اعلم، لیکن دکھنے میں تو پتھر میں جان نہیں ہے، لیکن اس کو بھی اللہ آگ میں ڈالے گا.
یہ بتایا جا رہا ہے آگ کی شدت بتانے کے لیے کہ وہ آگ کتنی خطرناک ہوگی۔ اس کے بارے میں کہا کہ دنیا کی آگ کے مقابلے میں تو کوئی ہے ہی نہیں، وہ تو مثالیں دے کے بتا دیا کہ 70 گنا یا اتنے گنا، وہ ہے ہی نہیں۔ وقودها الناس والحجارہ، اس کے اوپر جو وہ اس کے انسان اور پتھر اس کا ایندھن ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ایسے خطرناک فرشتے اس کے اوپر متعین ہیں، ایسے خطرناک فرشتے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، خطرناک فرشتے اللہ رب العالمین نے اسے متعین کر رکھے ہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو کام ان کو دیا گیا ہے وہ کام کر گزریں گے۔ اب یہ آگ سے اللہ نے اتنی بار ڈرایا ہے قرآن کریم کے اندر، کئی موقعوں پر انسان غور کرے اللہ نے آگ سے بہت ڈرایا، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم آگ سے ڈر نہیں رہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ کوئی افسانے ہوں گے، یہ کہانی کس سے ہوں گے۔ عملی طور پر ہم، حالانکہ ظاہر سی بات ہے کوئی ایمان والا کبھی نہیں کہتا کہ آگ نہیں ہے، ہر ایمان والا کہتا ہے دوزخ بھی حق ہے، جنت بھی حق ہے۔ اگر ایمان والا کہتے دوزخ نام کی کوئی چیز نہیں تو مسلمان ہی نہیں بچتا ہے۔ لیکن عملی طور پر کہا جا رہا ہے یہ کام کرو گے تو آگ میں جلو گے، لیکن پھر بھی انسان وہ کام کر رہا ہے۔ کہا یہ کام نہیں کرو گے تو آگ میں جلو گے، لیکن پھر بھی وہ انسان کام چھوڑ رہا ہے۔ اس سے پتا چل رہا ہے کہ آگ کا تصور ہمارے ذہن میں نہیں ہے، حالانکہ آگ جلائی جا رہی ہے، آگ بھڑکائی جا رہی ہے اور آگ جل رہی ہے، اس میں ہمارا ایمان ہے اور ہمارا یقین ہے۔ اگر ایمان اور یقین اس پر نہیں ہے تو انسان مسلمان نہیں ہے۔ اس آگ، یہ جو آگ نظر آ رہی ہے، اسی لیے ایک بات میں درمیان میں عرض کر دوں، حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات الصحابہ انسان مطالعے میں رکھے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر حضرت شیخ نے جو باب باندھے ہیں، سب سے پہلے باب کہ صحابہ اکرام کا اس حال میں کیا معاملہ تھا، مطلب غریبی کے اندر صحابہ اکرام کا طریقہ کیا تھا، امیری میں صحابہ اکرام کا طریقہ کیا، اس کے اندر انہوں نے ایک باب یہ باندھا ہے کس طرح صحابہ اکرام اللہ اور اس کے رسول کی بات کے آ جانے کے بعد اپنی آنکھوں کا دکھا ہوا جھٹلا دیتے تھے۔ آنکھیں دیکھ رہی ہیں ناکامی، لیکن رسول اللہ نے کہا کامیابی، بولا آمنا وصدقنا۔ یعنی ہم تصور کریں جنگ خندق کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آ رہے ہیں، خوف کا عالم ہے، بھوک کا عالم ہے اور سردی کا عالم ہے، تینوں خطرناک چیزیں ہیں۔ اور یہ تینوں وہ خطرناک چیزیں ہیں کہ اگر غور کرا جائے نا تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اجازت دے دی گئی ہے انسان کو کہ وہ نماز جماعت چھوڑ کے گھر میں نماز پڑھ لے۔ یعنی جو علماء نے مسائل لکھے ہیں نا کہ کن کن چیزوں کی وجہ سے انسان جماعت میں مسجد میں نہ جاتے ہوئے گھر میں نماز پڑھ لے، اس میں سخت ترین سردی ہے، اتنی خطرناک سردی ہے کہ باہر نکلنا دشوار ہو رہا ہے، تو کہا کہ انسان کو اجازت ہے گھر میں نماز پڑھ لے۔ اور دوسری خوف، دشمن کا اگر خوف ہو رہا ہے تو اجازت دی گئی اس کو گھر کے اندر نماز پڑھ لے۔ اور تیسرا بھوک ہے، بھوک کے بارے میں خاص طور پہ عشاء کی نماز کے بارے میں تو منع ہی فرما دیا کہ زیادہ بھوک خطرناک لگ رہی ہو اور کھانا تیار ہو تو نماز کو تھوڑی مؤخر کر دو، پہلے کھانا کھا لو، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ نماز میں تمہارا دل نہ لگے۔ یعنی نماز جیسی اہم عبادت کے تعلق سے ان تین چیزوں میں غور کرا جائے تو اجازت مل جاتی ہے کسی نہ کسی شرط کے ساتھ۔ یہ تین خطرناک ترین چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے آئی ہیں، اور اس وقت صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں دیکھو غم مت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کسریٰ کی حکومت دے گا، غم نہ کرو اللہ تمہیں قیصر کی حکومت دے گا، غم نہ کرو اللہ پورے دنیا میں تمہاری حکومت قائم کرے گا، غم نہ کرو یہ آج انہوں نے ہمارے پہ حملہ کر دیا مشرکین مکہ نے، ان کا آخری حملہ ہے، اب انشاءاللہ ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے۔ اور قرآن میں جہاں ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام جا رہے ہیں، ذرا وہ تصور کریں منظر کو کہ صحابہ کرام عمرے کے لیے نکلے ہیں، جنگ کے لیے نہیں نکلے ہیں، اور ہتھیار ان کے نیام کے اندر ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، اور خودی کے جانور آگے کر دیے نشان لگا کر کہ جانور اللہ کے راستے میں ذبح کرنا ہے، پوری طریقے پورا ایٹیٹیوڈ بتا رہا ہے کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، ہم عبادت، لیکن اس کے بعد ان کو بلد حرام میں داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ کیا تصور ہوگا صحابہ کرام کا کہ صحابہ کرام یہ کہا جائے کہ ایک طرح سے اپنے ہوش کھو بیٹھے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ بھئی حلق کرا لو قربانیاں کر دو، لیکن ان کو اتنا ہوش نہیں کہ وہ حلق کرا لو قربانیاں کر دیں۔ یہ اللہ کے نبی کے نعوذ نافرمانی نہیں کری، لیکن جذباتی کیفیت اتنی خطرناک تھی کہ وہ اللہ کے نبی کی بات گویا کہ دھیان ہی نہیں جا رہا کہ یا رسول اللہ ہم تو عمرے کے لیے آئے تھے، ہم جنگ کے لیے نہیں آئے تھے، لیکن ہم کو اس شہر سے یہاں سے ہمارے پیدائش کی جگہ ہے، یہ جو ہے ہمارا ہوم ٹاؤن ہے، یہاں سے ہمارے جہاں پیدا ہوئے ہیں، جہاں پلے بڑے ہیں، جہاں جوان ہوئے، اس جگہ سے ہم کو نکال دیا گیا، اور آج ہم کو عمرہ بھی نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، بلد حرم سے ہم کو دور کر دیا گیا۔ حجاز مقدس جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باؤنڈری بتائی ہے، فرمایا کہ اس جگہ سے ہم کو داخل، حالانکہ ہمارا ارادہ جنگ کا نہیں ہے، اس کے باوجود صحابہ اکرام کی ایسی کیفیت ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابیہ نے فرمایا ازواج مطہرات میں سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حلق کروا لیجئے۔
جب آپ حلق کروا لیں گے تو شاید آپ کو دیکھ کر صحابہ کروانے لگ جائیں، اور جیسے ہی دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق یعنی بال اتروائے ہیں، فوراً صحابہ کو لگا کہ نہیں اب تو عمرہ یہیں پر ہو گیا، پھر ایک دوسرے کے حلق کرنے لگے۔ روایت میں آتا ہے اتنے جذبات اور شدت کے اسطورے چلا رہے تھے کہ بعض صحابہ خونم خون ہو گئے، یعنی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں۔ رسول اللہ نے کہا کہ بس آمنا و صدقنا، چاہے جو ہو جائے، نظر چاہے جو آ جائے۔ پھر قرآن میں اللہ نے منظر کشی کری، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کے خواب کو سچ کر دکھایا کہ لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین، آئندہ سال تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے۔ تحلقین رؤوسکم، جو تحلقین رؤوسکم کہ اپنے حلق کراؤ گے اپنے سروں کو، وتقصرون اور اپنے حلق کو کراؤ گے اور سروں کو منڈاؤ گے، اور تمہیں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا، اللہ کے علاوہ تمہیں کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ اللہ نے اپنے نبی کے خواب کو سچ کر دکھایا۔ ایسے حالات کے اندر، ایسے نازک حالات کے اندر اللہ کے نبی کہیں بشارت دینے حلق کسرا فلا کسرا بعدہ، کہیں کہنے حلق قیصر فلا قیصر بعدہ، رسول اللہ کے صحابہ کہہ رہے آمنا و صدقنا۔ ہماری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں، ہمارے کان غلط سن سکتے ہیں، ہمارے دل و دماغ میں غلط خیالات آ سکتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی کہی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ جب یہ طریقہ صحابہ کرام کا اسوہ سامنے ہوگا، ان کی سیرت سامنے ہوگی، اور اردو زبان کے اندر، حالانکہ ہے تو عربی زبان میں لیکن ترجمہ کر دیا گیا اردو میں، اردو زبان میں صحابہ کرام کی زندگیوں کا انسائکلوپیڈیا ہے حیات الصحابہ، اتنی زبردست کتاب ہے۔ کس حال کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کیا طریقہ تھا، وہ پورا ابواب کے ساتھ بیان کر دیا گیا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے نازک حالات کے اندر صحابہ نے کہا نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات سب سے اوپر، جو آپ نے کہہ دیا وہ حق ہے اور وہ سچ ہے، چاہے ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ تو اسی طریقے سے فرما دیا کہ جہنم بھی حق ہے اور سچ ہے، اب یہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن حق ہے اور سچ ہے۔ تو کہا کہ یہ دنیا کے اعتبار سے دنیا کی آگ کا ہمیں یقین ہے، ایسا ہی یقین ہمیں آخرت کی آگ کا بھی ہے یقیناً کہ آگ ہے، لیکن وہ طریقہ جو دنیا کی آگ سے بچنے کا ہم اختیار کرتے ہیں، آخرت کے آگ سے بچنے کا اختیار نہیں کرتے۔ حالانکہ آخرت کی آگ میں ڈالا جائے گا، یہ کہنے والے مخبر صادق ہیں، جن کے بارے میں دشمن کہہ رہے ہیں کہ صادق اور امین ہے، جن کا دشمن کو کہ جادو تو وہ سر چڑھ کے بولے، اور گواہی وہ جو دشمن بھی دے، گواہی دشمن دے رہا ہے کہ آپ صادق اور آپ سچے ہیں، آپ جھوٹے نہیں ہیں۔ جو جان کے دشمن ہیں بڑے بڑے الزامات لگا دے رہے ہیں، لیکن جہاں مسئلہ جھوٹ اور سچ کا نہیں، آپ سچے ہیں۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، آپ سچے ہیں۔ اور قرآن کریم میں بار بار اس آگ کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کہنے والے دونوں سب سے بڑے سچے ہیں، یعنی صدیقیت اگر کوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے۔ نبوت اتنا بڑا مقام اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے کہ نبی سچے، نبی سے بڑا کوئی سچا نہیں ہو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ یہ آگ ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ یہ آگ ہے، اور طاقت اللہ کی ایسی ہے، ڈالنے والا اتنا بڑا قوی ہے، اور ڈالنے والے کی اتنی زبردست طاقت ہے کہ پوری دنیا کو طاقت دے دی اللہ نے اپنے پاس سے۔ اتنا بڑا طاقتور ہے جو پوری دنیا کو چلا رہا ہے، پوری دنیا کو پیدا کیا ہے، اور اتنا بڑا طاقتور جس کو نہ نیند آئے گی نہ کبھی اونگ آتی ہے، جو کبھی سوتا ہے۔ ہر دنیاوی اعتبار سے ہر عیب جو انسان کے اندر ہو سکتا ہے، ہر عیب سے اللہ پاک ہے، مبرہ ہے، کوئی عیب نہیں۔ اتنا بڑا طاقتور کہہ رہا ہے کہ میں ڈالوں گا۔ تو لہٰذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے جب بھی کوئی گناہ کا خیال آئے یا کوئی نیکی چھوڑنے کا خیال آئے، ایسی نیکی جس کے چھوڑنے پر وبال ہے، یعنی فرض اور واجب، اگر جب بھی آئے فوراً تصور کر لیں کہ یہ آگ کے اندر جلنا ہے اور اللہ نے کہا ہے جلنا ہے۔ تو لہٰذا اگر اس طرح اپنے ذہن کو تیار کرا جائے، اپنے دماغ کو تیار کرا جائے اور اپنے جسم کو تیار کرا جائے، تو انشاءاللہ اللہ کے ذات سے امید ہے کہ انسان بہت حد تک گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ تو فرما یہ بات مذاق نہیں بلکہ یہ ہوگا، انہم یکیدون کیدا، وہ چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ تدبیر کر رہا ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافروں کو تھوڑے دنوں کی مہلت اور ڈھیل دے دیجئے۔ اس کے بعد سورہ اعلیٰ ہے، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ اس پہلی آیت کے اندر جب نازل ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا تسبیح بیان کریے آپ کے رب کی جو بڑا بلند و بالا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ اس کو سجدے میں رکھ دو، یعنی اس آیت کے اندر یہ بات کہی گئی ہے اس کو سجدے کی تسبیح بنا لو۔ اسی سے بنا سبحان ربی الاعلیٰ، اسی آیت سے وہ بنائے کہ اس کو سجدے کی تسبیح بنا لو کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے گویا کہ الذی خلق فسوا،
والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى، جس نے انسان کو ٹھیک ٹھیک پیدا کیا، بہترین انداز سے اس کو پیدا کیا اور اس کو رہنمائی بھی کری، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے چارہ نکالا، فجعلہ غثاء احوا، پھر اس کو بھوسا بنا دیا۔ یہ بھی بہت عبرت والی آیت ہے اور نصیحت والی آیت ہے کہ انسان کتنا بھی اکڑ لے، کسی بھی چیز کے دھوکے کے اندر انسان آ جائے، مال کے، اولاد کے، طاقت کے، علم کے، عہدے کے، سرداری کے، چودراہٹ کے، کسی بھی، وہ سب ختم ہونا ہے، اور دنیا کے اندر ہی انسان کے ساتھ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ کوئی بھی انسان لے کر نہیں جائے گا، کوئی سا عہدہ، کوئی سا مال، کوئی سی دولت، کوئی سا رتبہ، کوئی سا اثر رسوخ انسان لے کر نہیں جائے گا، وہ یہی ختم ہوگا۔ جیسا اللہ رب العالمین نے گھاس کو اگایا، بڑی بہترین سرسبز، یعنی جو گھاس اگتی ہے، بلکہ اب تو یہ ہو رہا ہے نا، ہوتا ہی ہے، بلکہ شروع سے گارڈن وغیرہ کے اندر وہ تازی گھاس کو باقی رکھا جاتا ہے سیٹنگ وغیرہ کر کے کہ بھئی وہ گھاس بڑی اچھی ہے، دکھنے میں بھی اچھی ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں نا کہ ہری چیز کو دیکھنے سے جو ہے انسان کی آنکھیں تیز ہوتی ہیں، وہ دکھنے کے اندر ہی بڑی اچھی ہے اور مفید بھی ہے، بیٹھنے کے اندر ہی بڑی اچھی ہے، سیر و تفریح کے اندر ہی بڑی اچھی ہے، بچے اگر اس کے اوپر گر بھی جائیں تو ان کے لیے گدے کا بھی کام کر دیتی ہے، اتنی بڑھیا۔ لیکن اتنی بڑھیا گھاس کو بھی اللہ نے ایک وقت میں بھوسا بنانا ہے، اتنی سرسبز و شاداب گھاس ہے، ایک وقت آتا ہے اللہ اس کو بھوسا بنا دیتا ہے۔ تو انسان کتنا بھی اچھا نظر آ رہا ہو، کتنا بھی خوبصورت نظر آ رہا ہو، کتنا بھی طاقتور رتبے والا نظر آ رہا ہو، یہ سب ختم ہونا، اور ایسا ختم ہونا ہے کہ دنیا دیکھے گی، دنیا اس کا عبرت دیکھے گی۔ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے نا مشہور واقعہ کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ بھئی یہ کس کا جنازہ جا رہا ہے، تو کہا کہ تیرا جنازہ ہے، کہا کہ یہ تیرا جنازہ ہے۔ اب اس کے چہرے کے تھوڑے حالات متغیر ہو گئے، تو کہا اگر تجھے برا لگتا ہو نا تو یہ میرا جنازہ ہے، کیونکہ جنازہ ہے، جو گیا وہ تو اس کا ہے، لیکن تیرا بھی ہے، میرا بھی ہے، یعنی تجھے بھی اس جنازے پہ سوار ہونا ہے، مجھے بھی اس جنازے پہ سوار ہونا ہے۔ اب ہم اس کا ذکر چاہے غیر مسلموں کی طرح نہ کریں کہ ان کے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ صاحب موت کا ذکر مت کرو، مرنے کی بات مت کرو، اشبھ مانا جاتا ہے، برا مانا جاتا ہے، حالانکہ موت کی بات کرنا تو ایمان والے کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ انسان موت کو کثرت سے یاد رکھے۔ معاملات کے اندر ایک بات تو درمیان میں عرض کر دوں کہ معاملات کے اندر بھی انسان موت کو بہت یاد رکھے۔ ہمارے عام طور پہ ہوتا ہے کہ زبان کی ویلیو، تو زبان کی ویلیو تو بہرحال ہے اپنی جگہ، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، زبان بہت بڑی چیز ہے، اس کی ویلیو ہونا چاہیے، لیکن جب معاملات والا معاملہ آتا ہے، لین دین والا معاملہ آتا ہے، وہاں لکھ لینا چاہیے۔ قرآن کا حکم ہے کہ جب کوئی معاملہ کرو لکھ لو، بلکہ اور زیادہ بہتر ہو تو گواہ بنا لو۔ ہم کئی بار ہماری ایمانداری کی وجہ سے لکھتے نہیں ہیں، اس میں کسی سامنے والے فریق سے بدگمانی نہیں بلکہ حسن ظن ہوتا ہے، بھائی ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ مجھے جانتے ہو، بھائی کل کو میں مر گیا اگر اور میری اولاد ان کو نہیں جانتی ہے تو کیا ہوگا، میرے مرنے کے بعد تو میرا مال میری اولاد کا ہے، یا آپ کو اگر آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ کے مرنے کے بعد سارا مال آپ کی اولاد کا ہے، آپ نے ایگریمنٹ کر دیا تھا کہ بھائی ہاں یہ چیز ان کو دیں گے، اور لکھا پڑی ہو گئی تھی، ساری چیز دستخط وغیرہ تھی، اب مرنے کے بعد بھی وارث بھی آ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کے ابا کا ایگریمنٹ ہے، یہ چیز ہماری ہے، اس کو وراثت میں تقسیم مت کرو، یہ ہماری چیز ہے۔ لیکن اگر ہے نہیں زبانی، ارے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، 1 لاکھ روپے بیان لے لیا اور یہ پلاٹ جو آپ کا ہو جائے گا، ابھی 1 لاکھ روپے لے لیا تو یا تو اس کا ایگریمنٹ ہو، یا ایگریمنٹ نہیں ہو تو کم سے کم سادے کاغذ پر ہی لکھ لیا جائے کہ ہاں یہ 1 لاکھ روپے ہمارے ابا نے آپ کے ابا کو دیے ہیں، تاکہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک کا انتقال ہو جائے تو سامنے والا مطالبہ کر سکے، کیونکہ اتنا نازک مسئلہ ہے کہ اس کے بارے میں عام طور پر ہمارا ذہن نہیں جاتا ہے، بلکہ برا لگتا ہے کسی کو موت کی۔ بھائی اگر آپ کو برا لگ رہا ہے تو ہم آپ کی موت کی مثال نہیں دیتے، ہماری موت کی مثال دیتے ہیں۔ دو فریقین میں سے ایک بھی اگر مر گیا، 2 فریق کا مطالبہ ہے، کوئی پلاٹ کا مسئلہ چل رہا ہے، گاڑی کا مسئلہ چل رہا ہے، گھر کا مسئلہ چل رہا ہے، دونوں میں سے ایک بھی اگر مر گیا تو معاملہ تو وہی کا وہی رہا، تو آپ کو برا لگ رہا ہے تو ہماری مثال دے دیں۔ عمر عبدالعزیز نے کہا کہ تمہیں برا لگ رہا ہے تو میرا جنازہ آئیے، تو لہٰذا یہ جنازہ ہمیشہ سامنے ہونا چاہیے۔ کب انسان کا موت کا وقت آ جائے، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب موت کا وقت آ جائے تاخیر نہیں ہوتی، کلمح البصر یا هو اقرب، یعنی پلک جھپکنے کے برابر یا اس سے بھی جو کم ٹائم لگتا ہے پلک جھپکنے کے اندر، تو پھر بھی بہرحال سیکنڈ لگتا ہے، کوئی حصہ لگ جاتا ہے، اس سے بھی اگر کم ٹائم ہو تب بھی تاخیر نہیں ہوتی موت کے اندر۔ تو لہذا موت سامنے رکھی جائے، اور موت سامنے رکھنے کا یہی بہترین طریقہ ہے انسان اس سے بہترین اعمال کرے کہ کل کو موت آتی ہو آج کو آ جائے، کوئی ٹینشن انسان کو نہیں رہے، اور خاص طور پہ حقوق العباد کے تعلق سے کہ بھئی کسی کا لین دین ہمارے اوپر نہیں ہو۔ اگر قرض اولاد کو بتا کے جائے کہ بھئی ہاں فلاں کو مجھے اتنا دینا ہے، اگر میرا انتقال ہو جائے تو یہ میری وراثت بعد میں تقسیم کرنا، پہلے قرض دینا، اگر اتنا بتانے اولاد نافرمان اور مکار اور بے غیرت بے شرم نکل گئی اگر، تب پھر اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے،
اس پہ کوئی پکڑ نہیں بھائی، وہ تو بول کے گیا تھا، اس نے اس کا حق ادا کر دیا تھا کہ میرے بعد یہ فلاں کو اتنا دے دینا. ابھی ٹھیک ہے اپنے حالات نہیں ہے یا اپنے پاس ابھی کیش نہیں ہے، لیکن قرض بہرحال ہے. اس کے بعد اگر اولاد نے نہیں دیا تو وہ بری ذمہ ہے. تو یہ اچھی طرح سمجھ لے کہ موت سامنے ہونا چاہیے. موت سامنے ہو تو اعمال بھی انسان بہترین کرے کہ بھائی ہو سکتا ہے ایک بھی نماز ہمارے ذمہ قرض باقی نہ رہے، اگر قضا ہے تو ہم اس کو قضا پڑھ کے ختم کریں کبھی موت آ جائے، یا یہ ہے کہ ابھی تک نہیں پڑھی، آج سے ارادہ کریں انشاءاللہ کہ ہم قضا عمری پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ جب انسان ارادہ کر لیتا ہے کسی کام کا، پکا ارادہ کر لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو کام کرنے والوں میں شمار کر دیتا ہے کہ بھئی ہاں تم نے کام کرا، ارادہ پکا کرا، لیکن موقع نہیں ملا تو اللہ نے لکھ دیا کہ ہاں تم نے وہ کام کرا ہے. لہذا اس بات کا اچھی طرح ارادہ کر لیں پکا کہ موت ہم انشاءاللہ سامنے رکھیں گے، کیونکہ یہ ایسی سچائی ہے کہ اس کا انکار کوئی نہیں کرتا. دنیا میں جن لوگوں نے خدا کا انکار کر دیا، جسارت اتنی بڑھ گئی کہ خدا تک کا تو انکار کرے کہ موت کا انکار وہ بھی نہیں کر سکے، کیونکہ وہ چیز ہی ایسی ہے نظر آ رہی ہے، کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا اس کا. جو سب سے زیادہ سچی چیز ہے، سب سے بڑا اٹل ستیہ جو ہے وہ موت ہے، اور لہٰذا اسی کو انسان کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے. کب انسان کا کیا ہو جائے، اس حال میں اللہ کے سامنے جائے کہ حقوق اللہ بھی نہ ہو، حقوق العباد بھی نہ ہو، اور کم از کم حقوق العباد لین دین والے تو کسی حال میں نہ ہو، کیونکہ اللہ کب انسان کا بلاوا آ جائے. تو فرمایا کہ فَجَعَلَهُ غُثَاءً نَحْوًا، پھر اس کو بھوسا بنا دیا. سَنُقْرِئُكَ، ہم آپ کو یاد کرائیں گے، لہٰذا آپ بھولیں گے نہیں، ہاں مگر جو اللہ چاہے. یعنی قرآن کریم آپ کو جو بتا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اتار رہے ہیں، ہم آپ کو یاد بھی کرائیں گے، ہم اس میں سے کچھ بھلائیں گے نہیں. ہاں اگر اللہ کچھ چاہے بھلانا، جیسے بات چیزیں منسوخ ہو گئی تو وہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ نے حکمت سمجھی تو اس کو بھلا دیا، وہ ایک الگ ہے. لیکن جو چیزیں امت کی ضرورت کی ہیں پورا قرآن کریم وہ ہم آپ کو باقی رکھیں گے. اِلَّا إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، وہ جانتا ہے اس چیز کو چھپاتے ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم عنقریب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتے چلے جائیں گے. فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، چنانچہ آپ ذکر وہ نصیحت کرتے رہیے، اس لیے کہ نصیحت جو ہے بہت مفید اور نافع چیز ہے. یعنی کہنا سننا بہت مفید ہے، کہنا سننا بہت اچھی چیز ہے، کہتے رہنا چاہیے، سنتے رہنا چاہیے دین کی بات. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، اس لیے کہ جو اللہ کا ڈر رکھتا ہوگا وہ نصیحت حاصل کرے گا. وَيَتَجَنَّبُهُ الْأَشْقَىٰ، اور جو شقی ہوگا، بدبخت ہوگا، وہ اس سے دور بھاگے گا. اس لیے بات ایک دو ہفتے پہلے تفصیل سے آئی تھی کہ ہمارا جائزہ لیں ہمیں اس سلسلے کے اندر کہ نصیحت کی بات ہمارے دل میں اتر رہی ہے اور اثر کر رہی ہے یا چکنے گھڑے کی طرح نکل رہی ہے. اگر اثر کر رہی ہے فبیہا، بہت اچھی چیز ہے، اللہ کا شکر ادا کریں اور دعا کریں کہ اللہ استقامت عطا فرمائے. لیکن اللہ نہ کرے نصیحت، دین کی بات اور دنیا کی بات دونوں باتیں ہمارے لیے برابر ہو گئیں. دین کی ایمان یقین کی بات اور دنیا کی جو ہے مفاد پرستی کی بات دونوں ہمارے لیے برابر ہو گئی. لایانی باتیں اور نماز روزے کی بات اگر ہمارے لیے برابر، یعنی نماز روزے کی بات سے انسان بور ہو رہا ہو، قرآن و حدیث کی بات سے انسان اگر بور ہو رہا ہو، وہ اس کو اچھی نہیں لگ رہی ہو، تو پھر انسان غور کرے کہ ہم ایسا نہ ہو کہ دوسرے حصے میں آ گئے. دوسرا حصہ نہیں، وہ حصہ کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے، کان ہیں لیکن سن نہیں سکتے، دل و دماغ ہے لیکن اس کے باوجود عقل اور شعور اللہ نے ختم کر دیا. تو اس کا بھی انسان تجزیہ کرتا رہے کہ اس سے نصیحت سے وہی منہ موڑے گا جو شقی بدبخت ہوگا. الذی یصلی النار الکبریٰ، جو بڑی آگ میں کود پڑنے والا ہوگا، پھر نہ تو وہاں مرے گا اور نہ وہ جیے گا. قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے تزکیہ کرا. تزکیہ کہتے ہی اصل میں اپنے بارے میں غور و فکر کرنے کو ہے. صوفیاء کرام جو اپنے مریدین کو باتیں سکھاتے ہیں ان میں بنیادی باتیں یہ ہوتی ہیں کہ اپنا تزکیہ کرو، اپنا حال احوال دیکھو کہ وہ تمہارے شب و روز کیسے گزرے، صبح فجر کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی اور عشاء کی نماز پڑھی کہ نہیں، اور فجر اور عشاء سے لے کر جو معاملات تمہارے آئے ہیں ان معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی رعایت رکھی کہ نہیں رکھی. بس موٹی موٹی سی چیز ہے یہ. تو فرمایا کہ قد افلح من تزک، اللہ ان کو کامیاب کہہ رہا ہے جنہوں نے تزکیہ کرا، اپنے بارے میں غور و فکر کرا، اپنے دل کو پاک کرا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم دنیاوی زندگی کو تو بہت زیادہ ترجیح دیتے ہو. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. مقابلہ دیکھا جائے تو دنیا اور آخرت کا کچھ ہے ہی نہیں.
یعنی دنیا چند منٹ کی زندگی آخرت کے مقابلے میں، اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے رہنے والی چیز، چاہے وہاں کی نعمتیں ہو یا وہاں کے اللہ حفاظت فرمائے عذاب ہو، لہٰذا دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو ابھارا اس بات پہ کہ دنیا کی طرف زیادہ دھیان توجہ مت لگاؤ، بلکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی، لہٰذا اسی کی طرف دھیان توجہ لگاؤ۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، بے شک یہ باتیں پہلے صحیفوں میں بھی ہیں، یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے۔ صحیفے کہتے ہیں چھوٹی کتاب کو یہ کہہ لیا جائے، یعنی اللہ رب العالمین نے 4 بڑی بڑی کتابیں نازل فرمائیں کہ توریت، انجیل، قرآن اور زبور، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے چھوٹے بڑے صحیفے نازل فرمائے ہیں الگ الگ انبیاء اکرام کے اوپر، چھوٹی چھوٹی بکلیٹس جن کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ باتیں پہلے صحیفوں میں بھی ہیں، یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔